میں تم کو اللہ سے ڈراتا ہوں ان کے حق کے معاملے میں، یعنی کہیں ان کو کمزور پا کر تم ان کا حق دبا نہ دینا، ان کے حق کو ضائع نہ کر دینا، ان کو ان کے حق سے محروم نہ کرنا، چاہے وہ زندگی کا حق ہو، چاہے وہ مالی اعتبار سے حق ہو، چاہے وہ زندگی کے دوسرے معاملات میں حقوق۔ تو عورت کے حقوق کی تاکید اسلام میں کی گئی ہے۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے معاملے میں بھلے سلوک کی میری وصیت قبول کر لو، میری وصیت کو یاد رکھو، میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں کہ عورتوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرو۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے برے سلوک کی تلقین نہیں کی کہ ان کو تم نیچا دکھاؤ، چھوٹا رکھو، دبا کر رکھو، ان کو ذلیل کرتے رہو، ان کو اوپر مت اٹھنے دو، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے سماج میں جس میں عورت کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، عورتوں کے کوئی حقوق نہیں تھے، ایسے سماج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو اس بات کی تلقین کی کہ وہ عورتوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کریں۔ اس حدیث کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ عورتوں کے حقوق میں زندگی کا حق عورت کو دیا گیا ہے۔ عرب کے اس صحرا میں ایک باپ اتنا سخت دل ہوا کرتا تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں اپنی بچی کو صحرا میں لے جا کر گڑھا کھود کے اس میں دفن کر دیا کرتا تھا۔ ایسے معاشرے میں، ایسے ماحول میں اس کو جرم قرار دیا گیا ہے، جہاں سماج میں غیرت اور اپنی خاندانی عزت بہت بڑی مانی جاتی تھی، اور اپنی غیرت کو باقی رکھنے کے لیے ایک انسان خود اپنی اولاد کو، اپنی بچیوں کو دفن کرتا تھا۔ اسلام نے اس کو جرم قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب زندہ دفن کر دی گئی بچی سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس سے پوچھا جائے گا کس گناہ کی پاداش میں تجھ کو قتل کیا گیا تھا، کیا گناہ تھا تیرا جب تجھ کو قتل کیا گیا، کس گناہ میں تجھ کو قتل کیا گیا۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں جو ایک عام رواج تھا، بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قبائلی جنگ میں یہ قیدی بن جائے اور ہماری عزت چلی جائے۔ سماج کے اندر بیٹے قیمتی مانے جاتے تھے کہ یہ بیٹا ہے جو فوج کا، سماج کا، قبیلے کا حصہ بنے گا، قبیلے کی طاقت بنے گا، لیکن عورت کمزوری مانا جاتا تھا کہ قبیلوں میں جنگیں جب ہوتی تھیں عورتوں کو پکڑا جاتا تھا، قیدی بنایا جاتا تھا، یہ سماج کے لیے، قبیلے کے لیے ذلت ہوتی تھی، اور اس کو پال پوس کے دوسروں کے حوالے کرو، دوسرے گھر میں دو اور ان کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا بناؤ۔ بیٹی ایک اعتبار سے ذلت کا سبب مانی جاتی تھی، اور اسی وجہ سے انسان اپنی بیٹی کو دفن کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قتل قرار دیا۔ آج بھی آپ دیکھیں سماج ترقی کر گیا، لیکن اخلاقی اعتبار سے آج یہ برائی آج بھی باقی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کل لوگ صحرا میں لے جا کے، ریگستان میں لے جا کے گڑھا کھود کے دفن کرتے تھے، آج ماں کے پیٹ ہی میں بچی ہے جب معلوم ہو جاتا ہے، ماں کے پیٹ ہی میں اس کو ابارشن کے ذریعے سے قتل کر دیا جاتا ہے، وہیں اس کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں عورتوں کی گنتی گھٹنے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ نہ صرف جاہل بلکہ خاص طور سے پڑھا لکھا طبقہ ایسا ہے جو معلوم کرتا ہے سونوگرافی کے ذریعے سے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکی ہے، ہم کو لڑکی نہیں چاہیے، ہم کو لڑکا چاہیے۔ اب ڈاکٹر کو کسی طرح سے خوش کر کے، اس کو رشوت دے کے، کسی طرح سے دباؤ ڈال کے، سفارش کر کے ماں کے پیٹ ہی میں بچی کو قتل کر دیا جاتا ہے، ابارشن ہوتا ہے۔ اسلام میں اس کو حرام قرار دیا گیا، گناہ قرار دیا گیا۔ اسلام وہ دین ہے جس میں ماں کے پیٹ میں یا پیدا ہونے کے بعد بچیوں کو قتل کرنا حرام کر دیا گیا ہے۔ وہ بری چیز نہیں ہے بلکہ وہ اچھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ماں کے ساتھ بدتمیزی کرنا، بدسلوکی کرنا، اس کو حرام کر دیا ہے۔ ومنعا وہات، اور اس کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا ہے کہ انسان دینے کی چیز کو روک کے رکھے، اور جس میں اس کا حق نہیں اس کی لالچ کر کے مانگے، مطالبہ کرے۔ ومنعا وہات ووعد البنات، اور بچیوں کو زندہ دفن کرنے کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اس رسم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑا، آپ نے اس کو حرام قرار دیا۔ اسلام نے اس جاہلیت کی رسم کو ختم کر دیا اور بیٹی کو نعمت بنایا۔
بیٹی کو نعمت قرار دیا گیا، آگے ہم اس کو بھی دیکھیں گے۔ اس حدیث کو امام البخاری مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہے کہ اسلام نے عورت کو جینے کا حق دیا اور ایک بچی کو قتل کرنے سے سماج کو روکا، اس کو زندگی اسلام نے دی ہے۔ ایک ایسے سماج میں جس میں وہ کوئی جرم مانا نہیں جاتا تھا اور کوئی آدمی اپنی بیٹی کو دفن کر کے گلٹی فیل نہیں کرتا تھا، اس کو شرمندگی محسوس نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ لوگ اس کو سماج کا ایک رواج سمجھتے تھے۔ دوسری چیز، عورت کو تعلیم کا حق دیا گیا ہے۔ اسلام میں عورت کے لیے تعلیم کا حق رکھا گیا، جبکہ پہلے اس طرح کا کوئی حق عورت کے لیے مانا نہیں جاتا تھا کہ عورت اپنے لیے تعلیم کا مطالبہ کرے، چاہے وہ دینی تعلیم ہو یا دنیوی اعتبار سے۔ شفا بنت عبداللہ کہتی ہیں، دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے، وَأَنَا عِنْدَ حفصہ، اور میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی۔ فقال لی الا تعلمین هذه رقیۃ النملہ کما علمتیها الکتابہ، کیا تم ان کو نملہ کا رقیہ نہیں سکھاؤ گی جیسے تم نے اس کو کتابت سکھائی ہے، لکھنا پڑھنا سکھایا ہے۔ اس زمانے میں کچھ کلمات ہوتے تھے جو دولہے کو دیے جاتے تھے دعائیہ طور پر، اور ایک اعتبار سے وہ رقیہ مانا جاتا تھا۔ تو جیسے تم نے وہ رقیۃ النملہ اس کو سکھایا ہے، کیا تم کو کتابت نہیں سکھاؤ؟ جیسے تم نے کتابت اس کو سکھائی ہے، کیا تم وہ رقیہ نہیں سکھاؤ گے؟ معلوم ہے کہ اس زمانے میں عورت کے لیے پڑھنا لکھنا سیکھنا اس زمانے میں نہیں تھا، لیکن اسلام جب آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی اور بتایا کہ یہ عورت کا حق ہے کہ عورت بھی پڑھنا لکھنا سیکھ سکتی ہے، یہ اس کا حق ہے۔ تعلیم اور کتابت اور لٹریسی جس کو آپ کہتے ہیں، یہ عورت کو اسلام نے اس کا حق دیا ہے، آج سے 1400 سال پہلے۔ آج بولا جا رہا ہے کہ بچیوں کو پڑھاؤ، بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ، آج بولا جا رہا ہے، لیکن اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے عورت کو حق دیا کہ وہ پڑھنا لکھنا سیکھے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے۔ بلکہ دینی علم کے اعتبار سے آپ دیکھیں، اس زمانے میں، اس سے پہلے زمانوں میں بھی آپ دیکھیں گے عورت کوئی حق نہیں تھا کہ وہ دینی تعلیم حاصل کرے، اپنے ریلیجن کا نالج حاصل کرے، اس کو کوئی حق نہیں تھا۔ اسلام نے عورت کو یہ حق دیا کہ وہ اپنے دین کو سیکھے، اس میں ماہر بنے، یہاں تک کہ وہ تعلیم دینے والی بنے۔ آپ دیکھیں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، جاءت امرأۃ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، فقالت یا رسول اللہ ذهب الرجال بحدیثک، اے اللہ کے رسول آپ کا سارا وقت مرد حضرات ہی لے لیتے ہیں، آپ کا سارا وقت آپ کی مجالس میں بیٹھنا، آپ کے علم سے آپ کی باتوں سے استفادہ کرنا، اس کا موقع تو سارا مردوں کو ہی مل جاتا ہے۔ فاجعل لنا من نفسک یوما نأتیک فیہ، آپ اپنا ایک دن ایسا مقرر کریں کہ اس دن میں ہم آپ کے پاس آئیں، تعلمنا مما علمک اللہ، آپ وہ علم ہم کو سکھائیے جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے۔ اے اللہ کے رسول آپ کا سارا وقت مرد حضرات ہی لے لیتے ہیں، آپ اپنے اوقات میں سے ایک دن ہمارے لیے ایسا مقرر کر دیں کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ کو جو علم اللہ نے دیا ہے، ایسا عظیم الشان علم، اتنا بڑا علم جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، وہ ہم کو بھی آپ دیجیے، ہم کو بھی آپ سکھائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ